بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور یقین کی حیرت انگیز طاقت اور قوت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شب میں نفلیں پڑھنے مسجد کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے ایک بار ان کو پہرا دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغت کے بعد باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کو دیکھا تو پوچھا، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ لوگوں نے بتایا، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آسمان والوں سے حفاظت یا زمین والوں سے حفاظت؟ لوگوں نے کہا، زمین والوں سے حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک کسی بات کا فیصلہ آسمان میں نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی چیز زمین پر رونما نہیں ہوتی، اور فرمایا، بے شک حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی لذت کوئی آدمی اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچنے والا ہے، جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ ہٹنے والا نہیں تھا، اور جو اسے نہیں پہنچا چاہے وہ اچھا ہو یا برا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئے۔ آپ ایک دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی آدمی نے عرض کیا، حضرت یہ دیوار گرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو جا، اللہ حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آدمیوں کا مقدمہ طے کیا اور کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد یہ دیوار گر گئی۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگل میں۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خونخوار درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب فرمایا، اے جنگل کے درندوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ، اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر
جنگل کے جانور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے، دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمے نے لوگوں کو حیران کر دیا، اور بربر قوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانے جاہلیے سے یہ دستور چلا رہا تھا، جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ دریا ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا، یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہونا، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو گیا۔ سعد ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کی ایمانی طاقت۔ حضرت سعد ابن عقبہ رضی اللہ عنہ شہر بحر سیر کے نیچے اترے اور چند دنوں وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے دریا پار کرنا تھا۔ دشمنوں کے مقابلے کے لیے دریا پار کرنا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے بھروسے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور لشکر کو بھی حکم دے دیا وہ بھی اس میں بے خطر کود جائے۔ چنانچہ سارا لشکر اپنے گھوڑوں کو لے کر دریا میں کود پڑا۔ جب دوسری طرف ساحل پر اترے تو گھوڑوں کے کھر بھی بھیگے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کر کفار کا لشکر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، دیو آمند، یعنی دیو آ گئے ہیں، یعنی بھوت آ چکے ہیں، اور یہ کہہ کر بھاگ گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اور شیر کی بے بسی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر سے بھٹک گئے اور ایک جنگل میں لشکر کی تلاش میں تھے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں اور میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں لشکر سے جا ملا۔ شیر کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما باہر نکلے تو دیکھا ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی گدی پر مارا اور اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر یہ جب ہی مسلط کیا جاتا ہے جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط نہیں کرتا، ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید باندھتا ہے، اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ رکانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بطحہ میں تھے، وہاں یزید ابن رکانہ یا رکانہ جو اس وقت کافر تھے، عرب کے مشہور پہلوان تھے، حاضر خدمت ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں۔ کہنے لگے، اے محمد، کیا تم مجھ سے کشتی کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے تم کو پچھاڑ دیا تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ایک بکری دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی اور ان کو پچھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا، کیا دوبارہ کشتی کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا دو گے؟ کہا، ایک اور بکری دوں گا۔ پھر کشتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ پہلوان نے کہا، اے محمد، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے زمین پر گرائے، تم ہی وہ آدمی ہو جنہوں نے مجھے پچھاڑ دیا، گرا دیا۔ پھر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریاں بھی واپس فرما دی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔